یوسف عزیز مصر بنے تھے نہیں ابھی۔ عورت کو ہمیشہ پاک دامن رہنا چاہیے۔ عورت کی پاک دامنی ہی اس کا حسن ہے۔ جان چلی جائے لیکن عفت اور پاک دامنی پر داغ نہیں آنا چاہیے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک قصائی تھا، وہ اپنے قصاب خانے سے نکل رہا تھا، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ اس کے سامنے آ کر کے گر پڑا۔ دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر کھنجر لگا ہوا تھا اور اتنا خون بہہ رہا تھا اتنی تیزی سے، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے اندر اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یہ قصائی جو اپنے قصاب خانے سے باہر نکلا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے کھنجر لگا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، لیکن مارنے والا دکھ نہیں رہا ہے۔ اس نے اس کو ہاتھ لگایا، اتنے میں جو ہے لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے اوپر خون کی چھینٹیں بھی تھیں، تو جتنے بھی لوگ تھے ان کا سب کا یقین اور گمان اس بات پر گیا کہ اسی نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ اس کے اوپر کیس کیا گیا، جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے گواہوں کو بلایا، گواہوں سے پوچھا تو سب نے یہ گواہی دی کہ ہم نے جب وہ انتقال ہوا ہے اس موقع پر اسی کو دیکھا تھا اور اس کے اوپر چھینٹیں تھیں، یہ اسی کا کھنجر پکڑے ہوئے تھا۔ تو جج نے اس شخص کو یعنی اس قصائی کو قتل کرنے کا حکم سنایا، چونکہ اس نے دوسرے کو قتل کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ جب اس قصائی کو قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو اس موقع پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ بہت پریشان حال تھا۔ جو شخص اس کو پکڑے ہوئے تھا اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنا رو کیوں رہے ہو، آنسو کیوں جاری ہیں، کیا تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، کیا تمہیں ظلماً قتل کیا جا رہا ہے؟ تو اس قصائی نے کہا کہ میں نے قتل تو کیا ہے لیکن اس بندے کا نہیں کیا ہے، مجھے جو سزا مل رہی ہے وہ تو مل رہی ہے ایک قتل کی وجہ سے، لیکن اس کا قتل میں نے نہیں کیا، اس کا قاتل میں نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ تم نے اس کا قتل نہیں کیا، پھر کس کا قتل کیا ہے؟ تو اس نے قصائی نے کہا کہ میں جو ہے اصل میں ایک ملاح تھا، ناؤ چلانے والا تھا، میں ایک ندی میں ناؤ چلایا کرتا تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سواریوں کو پار کیا کرتا تھا، لیکن ایک دن میری ناؤ پر ایک ماں اور ایک بیٹی سوار ہوئی۔ وہ بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ جس کی بنا پر میں جو ہے اس کی طرف مائل ہوا، اس سے بات چیت کی اور اس نے بھی مجھ سے بات کی، یہاں تک کہ اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرو، اگر وہ تیار ہو جائیں گے تو میں نکاح کر لوں گی۔ وہ لڑکی جو تھی بہت زیادہ پاک دامن تھی، خوبصورت تھی، دیندار تھی، پاکیزہ تھی، ساری خصوصیات تھیں اس کے اندر۔ اس ملاح نے اس کے باپ سے بات کی تو اس کے باپ نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے اپنی بیٹی کو ایسے شخص کو جو نہ تو کوئی دیندار ہے نہ کوئی دین پڑا ہوا ہے، جس کا کام صرف ایک ناؤ کا چلانا ہے، ہم ایسے شخص کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہوا،
اسی کی کوشش کرتے کرتے اسے 1 سال گزر گیا، لیکن اس کے نکاح نہیں ہو پایا، بہت پریشان رہا، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن وہ پھر ناؤ اس کی لگی ہوئی تھی کنارے، ایک عورت اور اس کے ساتھ میں ایک بچہ تقریباً 1 سال کا اس کے ساتھ میں تھا، وہ اس ناؤ میں آ کر کے بیٹھے، تو اس نے ذرا غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یہ نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی سے یہ بات کرنے لگا کہ تم نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، مجھ سے کیوں نہیں کیا، تم نے تو مجھ سے بات کی تھی۔ تو اس عورت نے، اس لڑکی نے صاف جواب دے دیا کہ اب میں جو ہے کسی دوسرے کی بیوی ہوں، اب مجھ سے بات نہ کرو، میں تم سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس نے پھر بات کرنے کی کوشش کی، اس نے برائی کا اظہار کیا کہ میں جو ہے تم سے برائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ عورت جو تھی، لڑکی جو تھی، بہت پاک دامن تھی، تقیہ تھی، اس نے صاف منع کر دیا، کہا کہ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھ گئی، لیکن یہ باز نہیں آ رہا تھا اپنی حرکت سے، یہاں تک کہ اس نے اس کے بچے کو چھین لیا اور اس کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تم نے میرے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کیا، میری خواہش کو پورا نہیں کیا، تو میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ یہاں تک کہ اس کے بیٹے کے پیروں کو پکڑ کر کے ندی کے اندر اس کے سر کو ڈبانے لگا، غوطہ دینے لگا، لیکن وہ اللہ کی بندی پاک دامن تھی، وہ رو رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، لیکن اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، وہ صاف منع کرتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ یہ بار بار اس کے بچے کو ندی کے اندر ڈبا رہا ہے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ اس نے اس طریقے سے کیا، اس کا بچہ شہید ہو گیا، اور جب وہ بچہ مر گیا، انتقال کر گیا، تو اس نے اس بچے کو اسی میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس عورت کو دھمکیاں دینے لگا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم میری خواہش کو پورا کرو، لیکن وہ اللہ کی بندی پاک دامن تھی، اس نے اس کی بات کو نہیں مانا، یہاں تک کہ اسم اللہ نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، لیکن پھر بھی وہ تیار نہیں ہوئی، کسی بھی طریقے پر اس نے اس کو قابو نہیں دیا، یہاں تک کہ جو ہے اس نے سوچا کہ اگر اب میں اس لڑکی کو چھوڑتا ہوں، اس عورت کو چھوڑتا ہوں، تو یہ میرے اوپر کیس کر دے گی لڑکے کے قتل کا، اور میں جیل میں چلا جاؤں گا، دوسرے یہ مجھ سے بھی اپنا بدلہ لے گی۔ تو اس اللہ نے اس لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور اس کو بھی دریا کے اندر پھینک دیا۔ تو یہ 2 قتل میں نے کیے۔ اب اس واقعے کو 20 سال تقریباً گزر گئے ہیں، میں اس وقت ڈر گیا تھا، میں نے وہ ملاح گیری کا کام، ناؤ چلانے کا کام چھوڑ دیا اور میں نے گوشت کا کام شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں اگر اسی کام پر رہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی پوچھ تاچھ کرے، تو اس لیے میں نے گوشت کا کام شروع کر دیا، اور اس واقعے کو 20 سال گزر گئے۔ آج جب اس کو کسی نے چاقو مارا اور یہ میرے سامنے گر گیا آ کر کے، تو اس کے جرم میں مجھے پکڑا گیا۔ آج سمجھ میں آیا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کہ ہم اگر کسی پر ظلم کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملنی ہی ہے، اس کی سزا ہمیں ملنی ہے، لیکن کس طریقے پر ملنی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ تو دیکھیے، وہ اللہ کی خاص بندی، پاکیزہ بندی، تقیہ بندی، متقی بندی، اس نے اپنی جان دے دی، اپنے بچے کی جان دے دی، لیکن اس نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اس کی عصمت دری کی جائے، اس کی پاک دامنی پر داغ آئے، اپنی جان دے دی، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاتل سے بدلہ لیا 20 سال کے بعد میں۔ تو اس لیے
عورت کو ہمیشہ پاک دامن رہنا چاہیے. جو عورتیں پاک دامن ہوتی ہیں وہ ولیہ ہوتی ہیں, وہ متقی ہوتی ہیں,